کا سود تھا، قرض لیا تھا، 2 لاکھ دے چکا ہے، ابھی بھی 50,000 باقی ہے۔ یہ ہے سماج معاشرے کا حال۔ قرض لیتا کہاں سے ہے؟ سودی لون لیتا کہاں سے ہے؟ کس لیے لیتا ہے معلوم ہے؟ شادی کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے۔ ہمارے اسلام نے ہم کو یہ تصور دیا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق رہیں۔ سب کے گھر بڑے بن گئے ہیں تو ہمارا بھی بڑا ہونا چاہیے، سب کی گاڑیاں اچھی چل رہی ہیں تو ہماری بھی اچھی ہونی چاہیے۔ سماج اور معاشرے میں سب برابر نہیں ہیں۔ جہاں لوگ بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں چل رہے ہیں، وہاں لوگ بسوں میں بھی سفر کر رہے ہیں، وہاں لوگ اپنی اسکوٹر سے بھی چل رہے ہیں، کچھ لوگ سائیکل سے بھی چل رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے خوش رہیے۔ جہاں لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جھوپڑی دی ہے، وہ جھوپڑی میں خوش رہیے۔ لیکن نہیں، مقابلہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ سماج اور معاشرے میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، جھوٹی شان دکھانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ لون لیتا ہے بینک سے، گھر بنانے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے۔ آج تو لون کیسے کیسے لون چل رہے ہیں، ہوم لون، وہیکل لون، ایجوکیشن لون، گولڈ لون، سب لون پر مل رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین، آج کا یہ پروگرام بتاریخ 11 جنوری 2025 بروز ہفتہ بعد نماز عصر عشاء بمقام مسجد عبدالرحیم فیضی رحمہ اللہ منعقد ہے، جس کا اہتمام مقامی جمعیت اہل حدیث ہگڑے نگر نے کیا ہے۔ بعد نماز عصر تا مغرب 2 علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا۔ فضیلت الشیخ عبدالوکیل محمدی مدنی حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ طارق سوداگر عمری مدنی حفظہ اللہ۔ میں ان کے پروگرام میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ مغرب کی نماز میں میں یہاں پہنچا اور آپ کے ساتھ میں مغرب کی نماز ہم نے ادا کی۔ مغرب کے بعد 2 اہم تقریریں ہوئیں۔ فضیلت الشیخ ہاشم عمری مدنی حفظہ اللہ، معاملات میں دھوکہ اور جھوٹ، اور دوسری تقریر فضیلت الشیخ سید منصور الدین عمری مدنی حفظہ اللہ، شادی بیاہ میں ہونے والے منکرات۔ دونوں تقریریں بہت اہم تھیں اور موقع کے تحت ان علماء کرام نے مدلل اور مفصل گفتگو کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے یا کسی طرح سے اس میں تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ آپ حضرات جو جمعیت کی آواز پر لبیک کہہ کر کے پروگرام میں شریک ہوئے اور مسلسل بعد نماز عصر اب تک
آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ایک ایک لمحے کو قبول فرمائے اور میزان حسنات میں اس کو شامل فرمائے۔ ناظم اجلاس نے میری تقریر کا عنوان آپ کے سامنے ذکر کیا، سودی لین دین اور اس کی شکلیں۔ اسلام میں سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، سودی کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ جہاں پر سودی کاروبار ہوتا ہو وہاں پر نوکری کرنا بھی حرام ہے۔ سود کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں۔ کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں ذکر کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ عمل سود لینا دینا کتنا قبیح ہے، اس سے اندازہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو ربا مت کھاؤ۔ ربا سود، اس کو آپ سود بھی کہہ سکتے ہیں، بیاض بھی کہہ سکتے ہیں، انٹرسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو ربا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو ربا مت کھاؤ، اضعافا مضاعفتا، بڑھا چڑھا کر کے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ سود کھانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا، سود کھانے والا کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو ربا باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کے بعد صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اور کہا کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور سب سے پہلے میں جس سود کو ختم کرتا ہوں وہ ہمارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کو رقم دیا کرتے تھے اور اس سے ہونے والے منافع کو وصول کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد حضرت اپنے چچا کے سود کے معاملے کو ختم کیا، اور اس وقت آپ نے اعلان کر دیا کہ آج سے کسی طرح کا کوئی سودی لین دین نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود باقی رہ گیا ہے، ربا باقی رہ گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص سود کی حرمت معلوم ہونے کے بعد، سود کی قباحت معلوم ہونے کے بعد پھر بھی سود لیتا ہے، پھر بھی سود دیتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا۔ اور کوئی بھی شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں کر سکتا، اس کی تباہی، اس کی بربادی ہے۔ دنیا میں بھی وہ تباہ و برباد ہوگا اور آخرت میں بھی وہ تباہ و برباد ہوگا۔ تو سودی لین دین کرنے والے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں اس میں بظاہر نفع دکھائی دیتا ہے۔ آدمی 1,00,000 روپیہ کسی کو دیتا ہے اور جب وصول کرتا ہے تو 1,05,000 1,10,000، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو 5,000 روپے 10,000 روپے نفع ملا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھائی دیتی ہیں لیکن حقیقت میں اس میں خسارہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقات کے متعلق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق
بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے 2 گنا 4 گنا، بلکہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں 1 دانہ دیتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس دانے کو زمین میں بویا گیا اور اس میں پودا نکلا اور اس میں 7 بالیاں نکلیں اور ایک بالی میں 100 دانے تو 700 دانے ہو گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سماج اور معاشرے میں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اضافہ کرتا ہے، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہو تو بھی سکون نہیں رہتا ہے۔ میرے بھائیو، اصل سکون دل کا سکون ہے، دماغ کا سکون ہے۔ انسان کے پاس پیسے ہیں لیکن سکون نہیں ہے۔ سودی کاروبار سے کبھی انسان کو سکون نہیں ملتا، سودی کاروبار سے کبھی انسان کو راحت نہیں ملتی ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کو ملتی ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان کو، گنہگار کو پسند نہیں کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سودی کاروبار کرنے والا اللہ کا نافرمان ہے، معلوم یہ ہوا کہ سودی کاروبار کرنے والا، سودی لین دین کرنے والا گنہگار ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سماج اور معاشرے میں آپ کی عزت ہے، سارے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن رب کی نگاہ میں آپ کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، تو آپ کا وزن کیا ہے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ سماج اور معاشرے میں آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں عزت دیتا ہے، لیکن رب کی نگاہ میں آپ کا مقام بہت اونچا ہے، تو آپ کائنات کے بہت اچھے انسان ہیں۔ اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہ کسی کو عزت دیتی ہے، کسی کو نہیں دیتی ہے۔ رب کے یہاں اپنا مقام پیدا کر لینا یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو اور گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے سودی لین دین کے ایک نقصان یہ بھی ہے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح سے کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر کے خبتی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو۔ ہمارے سماج میں پاگلوں کو کوئی اہمیت ہے؟ اگر آدمی دیوانہ ہو جاتا، پاگل ہو جاتا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں پاگل آدمی ہے، اس کو چھوڑو۔ تو سود کھانے والا، سودی لین دین کرنے والا قیامت کے دن ایسے کھڑا ہوگا جیسے پاگل پن، جیسے ایک شیطان نے اس کو چھو کر کے خبتی بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کی یہ حالت اس لیے ہوگی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیع بھی ربا کی طرح ہے۔ آج بہت سارے مسلمان، ہم غیر مسلموں کی بات نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، سودی قباحت اور اس کی حرمت معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کی مختلف شکلیں نکال کر کے اس کو جائز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا بھئی 1,00,000 روپیہ اگر ہم تجارت میں لگاتے ہیں تو تجارت میں نفع ہوتا ہے، اگر 1,00,000 روپیہ ہم کسی کو تجارت کے لیے دیے ہیں وہاں بھی نفع ہوتا ہے، شکل تو دونوں ایک ہی ہے۔ اگر ہم خود تجارت کریں گے تو بھی ہم کو فائدہ ہوگا، ہم کسی کو تجارت کے لیے دیے ہیں تو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کو یہ سزا اس لیے مل رہی ہے، ان کی یہ کیفیت اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بیع بھی ربا کی طرح سے ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ آپ تجارت کریں، تجارت سے جو مال آپ کو منافع ملے وہ جائز ہے، حلال ہے، لیکن آپ نے بینک میں ڈال دیا، کسی کو دے دیا، اب اس کے اوپر کم یا زیادہ جو انٹرسٹ آتا ہے، جو سود آتا ہے وہ حرام ہے۔ اور ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سازش رچی جا رہی ہے کہ لوگوں کو مال سے بے دخل کر دیا جائے۔ آپ کے پاس 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ آپ کے پاس
پیسے ہیں، آپ زمین خرید لیں، 2 سال کے بعد 5 سال کے بعد وہ ڈبل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی 3 گنا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس رقم کو آپ کسی کو دیے ہیں تو 2% 5% مشکل سے ملتا ہے۔ یہ بہت گہری سازش چل رہی ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں۔ اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو تجارت سے اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہے، وہ ٹینشن نہیں لینا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ مال لوگوں کو دے دے، اس کو نفع ملتا رہے اور نفع پر اپنا کام چلاتا رہے۔ اور اسی نفع کے چکر میں مسلمانوں نے بہت دھوکہ کھایا ہے۔ ہمارے شیخ ہاشم عمری مدنی حفظہ اللہ ذکر کر رہے تھے، میں پوری تقریر سن رہا تھا، کہاں کہاں دھوکہ ہوتا ہے، کس کس نام پر دھوکہ ہوتا ہے۔ اسلام کے نام پر دھوکہ دیا گیا، تجارت کے نام پر دھوکہ دیا گیا، حلال تجارت کے نام پر دھوکہ، کیسا کیسا دھوکہ دیا گیا۔ کروڑوں اربوں کی ملکیت برباد ہو گئی مسلمانوں کی۔ میرے بھائیو، ہمارا پیسہ جب تک ہمارے پاس ہے، ہمارا اپنا ہے، جب یہ ہمارے جیب سے نکل گیا دوسروں کے پاس چلا گیا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے پیسے کو تجارت میں لگاؤ، چاندی خرید کر رکھو، سونا خرید کر رکھو، زمین خرید کر رکھو، کچھ بھی خرید کر رکھو، اپنے پاس رکھو، اپنی ملکیت بنا کر رکھو، اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ جو لوگ ایسا ہیں، ایسا کرتے ہیں، اللہ نے انہیں بہت ترقیاں دی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ جو ان کے اوپر پاگل پن کی کیفیت ہے کہ شیطان نے ان کو چھو کر کے خپتی بنا دیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیع بھی، تجارت بھی ربا کی طرح سے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی، وہ شخص جس کے پاس اللہ کا پیغام آیا اور وہ رک گیا، فلہ ما سلف، تو اس نے جو کچھ کیا تھا وہ ہو چکا، وہ ہو چکا، اس پر گناہ نہیں ملے گا۔ آپ کو نہیں معلوم تھا، اس سے پہلے آپ نے کوئی غلطی کی، اس سے پہلے آپ نے کوئی گناہ کیا، آپ کو معلوم نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ آج سے توبہ کر لیں، آج سے اللہ کی طرف آ جائیں، آج سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لیں۔ اس سے پہلے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو شخص اس کے بعد بھی وہی کرے گا تو جان لو کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سود کھانے والوں کو، سودی لین دین کرنے والوں کو اللہ نے جہنمی قرار دیا، اور کسی کو جہنمی قرار دینا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ سود کی حرمت بتائی گئی، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے کہا گیا، اسی طریقے سے پاگل پن کا ذکر ہوا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سودی کاروبار کرنے والوں کو جہنمی کہا۔ اب اس سے بڑی کیا وعیدیں ہو سکتی ہیں؟ اسلام نے کسی چیز سے روکنے کے لیے جو سب سے سخت جملہ استعمال کیا ہے وہ حرمت کا ہے۔ بھئی حرام ہے، اسلام میں حرام ہے، ہم اس کو نہیں چھو سکتے، ہم اس کو نہیں کر سکتے، لیکن حرمت کے باوجود بھی اگر کوئی کرتا ہے، اس کے بعد بھی اتنی وعیدیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی 70 سے زیادہ قسمیں ہیں یا 70 قسمیں ہیں، اس میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ سوچ کتنی بڑی وعید ہے، لیکن آج معاشرہ سود میں ڈوبا ہوا ہے، سودی کاروبار میں ڈوبا ہوا ہے۔ پیسہ ہے، لوگوں کو دے رہے ہیں، لوگ سود پر سود کھا رہے ہیں، لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا، اللہ نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو سود کھاتا ہے، وموکلہ، اور اس شخص پر جو سود کھلاتا ہے، وشاہدیہ، اور اس شخص پر بھی جو سود کے معاملے میں گواہی دیتا ہے، دونوں گواہوں پر، وکاتبہ، اور سودی کاروبار کو لکھنے والے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا وَهُمْ سَوَا، یہ سب برابر ہیں، یہ سب برابر ہیں۔ ایک آدمی کو لون لینے کی ضرورت ہے، وہ لون لینے گیا تو اس کے لیے کسی کو گواہ لانا پڑتا ہے۔ جس بینک سے وہ لون لے رہا ہے اس بینک میں کسی کا کھاتہ ہونا چاہیے جو آپ کو تصدیق کرے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں۔
اس کو آپ لون دے سکتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے, آپ صرف سائن کر دیجئے, آپ صرف سائن کر دیجئے. وہ لون لے رہا ہے, فائدہ اس کا ہے, گھر وہ بنا رہا ہے, گاڑی وہ خرید رہا ہے, اور خامخواہ گنہگار آپ ہو رہے ہیں. یہ شکلیں ہیں. اگر جان بوجھ کر رہے ہیں تو بڑی سخت وعید ہے, اور انجانے میں کر رہے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے مسائل علماء سے پوچھتے ہیں. اتنا اہم مسئلہ جس میں آپ کی زندگی تباہ ہو رہی ہے, جس میں آپ کی آخرت تباہ ہو رہی ہے, اس مسئلے میں آپ علماء سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سب سے کم اگر علماء سے کسی مسئلے پر گفتگو کی جاتی ہے تو سود کے معاملے میں. بہت سارے معاملات میں لوگ پوچھتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی پوچھتے ہیں, لیکن سود کے مسئلے میں بہت کم لوگ علماء سے پوچھتے ہیں. یہ ہوشیاری, یہ چالاکی, یہ مکاری نہیں چلے گی. آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت دونوں تباہ کر دے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسهم عقاب اللہ عز وجل. جس قوم کے اندر زنا اور ربا یہ دونوں عام ہو جائے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب ان لوگوں نے اپنے اوپر واجب کر لیا. ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. سماج اور معاشرے میں زناکاری اور سود یہ دو ایسا عمل ہے کہ جب معاشرے میں پھیل جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. اور آج اللہ کے عذاب کیسی کیسی شکلوں میں آ رہے ہیں. کہیں پر سیلاب آ رہا ہے, کہیں پر زلزلے آ رہے ہیں, کہیں پر مختلف قسم کی بیماریاں آ رہی ہیں. ہزاروں لوگ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں, لاکھوں اور کروڑوں کی ملکیت برباد ہو جا رہی ہے. یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. سماج اور معاشرے میں جب برائی پھیل جائے, سود کھانے والے, زنا کرنے والے, ابھی شیخ منصور الدین عمری مدنی حفظہ اللہ بیان کر رہے تھے, ماڈرن ذہن, ماڈرن سوچ ہمارے سماج اور معاشرے میں کس طرح پھیل رہا ہے. کالجوں میں پڑھنے والے, یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان طلباء اور طالبات دوسروں کی نقالی کرتے ہوئے بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا کو پار کر چکے ہیں. یہ مسلمان گھروں کے بچے, یہ اسلام کے نام لینے والوں کے بچے ہیں. ہم نے ان کی کیسی تربیت کی, ہم نے ان کو کیا سکھایا؟ دونوں چیزیں بڑھ رہی ہیں. سودی کاروبار بھی بڑھ رہا ہے, بے حیائی اور بے شرمی بھی بڑھ رہی ہے, زناکاری بھی عام ہوتی جا رہی ہے. اور جس سماج اور معاشرے میں ربا اور زنا دونوں عام ہو جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی. معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے عذاب کا مشاہدہ کیا. آپ کو کرایا گیا, آپ کو دکھایا گیا, جس میں سے ایک شکل یہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خون کی ایک نہر ہے, خون کی ایک نہر ہے, اور ایک آدمی اس میں تیر رہا, خون کی نہر میں تیر رہا ہے. جب وہ قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے, نکلنے کی کوشش کرتا ہے, نہر کے کنارے بیٹھا ہوا ایک شخص پتھر لے کر کے اس کے منہ میں مارتا ہے اور وہ پھر نہر میں چلا جاتا ہے. وہ خون کے نہر میں ہی پھرتا رہتا ہے, اس کو باہر نکلنے کی نوبت نہیں آتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا, جبریل بتاؤ یہ کون ہے جو خون کے نہر میں تیر رہا ہے, جس کو اتنی سخت سزا مل رہی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا, اللہ کے رسول یہ سود خور ہے, سود کھانے والا. ایک بار جس کو سود کی لت لگ گئی وہ باہر نہیں نکل پاتا ہے. کتنے لوگ ہیں بتاتے ہیں کہ 1 لاکھ کا سود تھا, 2 لاکھ دے چکے ہیں, ابھی بھی 50,000 باقی ہے. یہ حالت ہے. 1 لاکھ کا سود تھا, قرض لیا تھا, 2 لاکھ دے چکا ہے, ابھی بھی 50,000 باقی ہے. یہ ہے سماج معاشرے کا حال. اور قرض لیتا کہاں سے ہے؟ سودی لون لیتا کہاں سے ہے؟ کس لیے لیتا ہے معلوم ہے؟ شادی کرنے کے لیے, گھر بنانے کے لیے. ہمارے اسلام نے ہم کو یہ تصور دیا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق رہیں. سب کے گھر بڑے بن گئے ہیں تو ہمارا بھی بڑا ہونا چاہیے. سب کی گاڑیاں اچھی چل رہی ہیں تو ہماری بھی اچھی ہونی چاہیے. سماج اور معاشرے میں سب برابر نہیں ہیں.
جہاں لوگ بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں چل رہے ہیں وہاں لوگ بسوں میں بھی سفر کر رہے ہیں، وہاں لوگ اپنی اسکوٹر سے بھی چل رہے ہیں، کچھ لوگ سائیکل سے بھی چل رہے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کو سائیکل بھی نصیب نہیں ہے، پیدل چل رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے خوش رہیے۔ جہاں لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جھوپڑی دی ہے، وہ جھوپڑی میں خوش رہیے۔ لیکن نہیں، مقابلہ، ہم کسی سے کم نہیں ہیں، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ سماج اور معاشرے میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، جھوٹی شان دکھانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ لون لیتا ہے بینک سے، گھر بنانے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے۔ آج تو لون کیسے کیسے لون چل رہے، ہوم لون، وہیکل لون، ایجوکیشن لون، گولڈ لون، سب لون پر مل رہا ہے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ آپ کو معمولی چیز بھی لون پر ملنے لگی ہے۔ کسی نے مجھے بتایا موبائل بھی اگر آپ کو لینا ہے تو یہ بھی لون پہ مل جائے گا۔ کیا ہے یہ مغربی دنیا کی نقالی؟ جس طریقے سے مغربی دنیا میں لوگ جاتے ہیں، مغربی ممالک میں جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں آپ کو پوری فیسلٹی مل جائے گی، آپ کو گھر مل جائے گا رہنے کے لیے، گھر کے سارے سامان مل جائیں گے، فریج سے لے کر کے اے سی کولر سب کچھ مل جائے گا، کھانے پینے کی ساری چیزیں مل جائیں گی۔ جاتے ہی آدمی خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ یہ گھر کے سامان، یہ فریج اور یہ کولر اور یہ گاڑیاں دے کر کے اس کو قیدی بنا لیا گیا، اس کو غلام بنا لیا گیا ہے۔ اب جو وہ کمائے گا وہ کمپنی کو بھرتا رہے گا، کمپنی کو بھرتا رہے گا۔ آج ہمارا ملک بھی اسی طرف جا رہا ہے، اور ہمارے لوگ ہر چیز مل رہا ہے نا۔ معمولی فریج چاہیے آپ کو لون پہ مل جائے گا، بیڈ چاہیے آپ کو لون پہ مل جائے گا، فون چاہیے آپ کو لون پہ مل جائے گا، ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ اسی لیے دیکھو بھیک مانگنے والے بھی موبائل لے کر گھوم رہے ہیں، حالت یہ ہے۔ تو یہ لوگوں کو غلام بنایا جاتا، لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کی آزادی کو چھینا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے لون کی بہت ساری قسمیں اور سود کی بہت ساری قسمیں سماج اور معاشرے میں پھیل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے صحابہ کو ڈرایا، تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کرنا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا جادو کرنا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کسی کا ناحق جان لینا جسے اللہ نے حرام کیا ہو، ناحق طور پر کسی کا قتل کرنا۔ چوتھے نمبر آپ نے فرمایا سود کھانا، سود کھانا یہ بھی ہلاک کرنے والوں میں سے ہے۔ 5ویں نمبر پر فرمایا یتیم کا مال کھانا۔ 6 نمبر پر فرمایا لڑائی کے وقت، جنگ کے موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ اور 7ویں چیز آپ نے فرمایا پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، جس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ سود کھانے والا۔ سود کھانے والا یہ ہلاک ہو جاتا ہے، یہ تباہ ہو جاتا ہے، یہ برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی 70 قسمیں ہیں، جس میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے، اس کا وہ ہلکا گناہ جو ہے اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، اپنی ماں سے زنا کرے۔ کیا کوئی شخص یہ گوارا کرے گا؟ لیکن آج حالت کیا ہے؟ آج حالت کیا ہے؟ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سود لے رہا ہے، سودی کاروبار پھیل رہا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ترقی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا انجام تباہی ہے، اس کا انجام بربادی ہے۔ آج جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو کروڑوں میں گھوم رہے ہیں، کبھی کبھی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بنگلور کے ایک بڑے آدمی سے میری گفتگو ہوئی، تو میں نے کہا بھائی آپ لوگ تو ماشاءاللہ مالدار ہیں، اچھے ہیں۔ کہا کیا مالدار ہیں مول صاحب، جتنا ہے اس سے زیادہ لون ہے۔ ایک آدمی قرض دار رہتا ہے تو 10,000 20,000 50,000 رہتا ہے نا، وہ بڑے بڑے لوگ کروڑوں کا لون لیتے ہیں، 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ۔ تو اس طریقے سے
گھر کے لیے لون لیتے ہیں، تجارت کے لیے لون لیتے ہیں، گاڑی کے لیے لیتے ہیں، گھر کے چھوٹے چھوٹے سامانوں کے لیے لیتے ہیں، ہر چیز کے لیے گورنمنٹ لون دیتی ہے۔ اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ لون لے کر کے بڑے بڑے لوگ تو بھاگ جاتے ہیں، معلوم ہے نہیں کتنے لوگ بھاگ گئے۔ اب وہ سب کس کو بھرنا پڑے گا؟ ہم کو اور آپ کو بھرنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے جس کو آپ سمجھیں۔ آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں، وہ جو بھاگنے والے تھے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے۔ لیکن اگر آپ 10,000 20,000 50,000 بھی باقی ہیں تو آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ آپ کی گاڑی چھین لی جائے گی، آپ کا گھر چھین لیا جائے گا، آپ کی دکان بند کر دی جائے گی، آپ نہیں بھاگ سکتے ہیں۔ تو یہ لون لینے کا، یہ سود پر لون لینے کا، قرض لینے کا نقصان اتنا ہے، سارے لوگ اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور اب تو معلوم ہوا کہ گھر میں خواتین بھی، وہاں بھی سنگھا والے پہنچ رہے ہیں اور خواتین پہنچ رہی ہیں، 10 روپے 20 روپے 50 روپے والے جما رہے ہیں، اس پر بھی سودی کاروبار ہو رہا ہے، وہاں بھی سودی لین دین چل رہا ہے۔ یعنی کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے، سارے لوگ سود کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ کہاں تک یہ تباہی پہنچے گی؟ میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ یہ چیزیں ہم کو برباد کر دیں گی، یہ چیزیں ہم کو تباہ کر دیں گی۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں ان چیزوں سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے، اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ ہم اللہ سے مدد مانگیں، ہم اللہ کے سامنے روئیں، ہم اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اے اللہ، ہم حرام کاروبار میں نہیں جانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا کمائیں، تھوڑا کھائیں، خوشحال رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے راستے نکالے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ یہ سودی لین دین میں ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ پر بھروسہ نہیں رہ جاتا ہے، کمپنیوں پر بھروسہ، بینکوں پر بھروسہ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، سود کی ایک اور شکل چل رہی ہے ہمارے ہاں، وہ چٹھی والی۔ میں بہت بار اس کو بیان کر چکا ہوں، یہ بھی ایک شکل ہے، اور یہ میرے خیال سے بنگلور میں شاید بہت کم لوگ بچے ہوں گے۔ کبھی کبھی لین دین کا معاملہ رہتا، کہتے ہیں میری چٹھی اٹھنے والی ہے تو میں دے دوں گا، چٹھی اٹھنے والی ہے۔ وہ 10 آدمی 20 آدمی 50 آدمی مل کے چٹھی چلاتے ہیں، 1000 روپیہ 2,000 روپیہ مہینہ جمع کرتے ہیں۔ اب 10 لوگ ہیں، اب 10,000 روپیہ مہینہ جمع کیے تو 1,00,000 روپیہ ہو گیا۔ تو 10 آدمی ہیں تو اس میں 11واں رہتا ہے۔ 10 لوگ 10,000 روپیہ مہینہ دیتے ہیں اور ان کو 10,000 ملتا ہے، اور ایک آدمی جو لکھتا ہے وہ دیتا نہیں، وہ سب سے وصولتا ہے، اور ایک مہینے کا 1,00,000 روپیہ وہ لیتا ہے۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ آپ نے دیا 1,10,000 روپیہ اور آپ کو ملا کتنا؟ صرف 1,00,000 روپیہ، ہے کہ نہیں سود؟ اور اس میں ایک شکل اور نکلتی ہے، چٹھی آپ کے نام پر نکلی ہے، لینا میں چاہتا ہوں، 1,00,000 کی چٹھی ہے، 1,00,000 جمع کیا گیا، میں اس کو چھوڑ کے لیتا ہوں، مجھے ضرورت ہے، میں 80,000 روپے میں لے لیتا ہوں۔ تو یہ 20,000 ہم نے جو چھوڑا، یہ سب شکلیں ہیں میرے بھائیوں، اور بہت ساری شکلیں ہیں۔ تو سود مختلف شکلوں سے ہمارے سماج میں آ گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسی سودی کاروبار سے محفوظ رکھے، سودی لین دین سے محفوظ رکھے، اور وہ تمام چیزیں جو حرام ہیں اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔